بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قیل ان الفقہ ظنی فلم اطلق العلم علیہ. یہاں سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض اور اس کے 3 جواب ذکر کر رہے ہیں. یہ اعتراض فقہ کی تعریف پر ہے. ان نے تعریف کرتے ہوئے کہا بل هو العلم بكل الاحکام الشرعیۃ العملیۃ التي قد ظهر نزول الوحی بها والتي انعقد الاجماع علیها من ادلتها. اسی طرح فقہ کی جو دوسری تعریف تھی اس پر بھی یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی فقہ پر علم کا اطلاق ہوا ہے. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ. تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو فقہ کی جو پہلی تعریف ہے اس پر بھی یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے. معرفت النفس سے وہاں نفس سے مراد کیا تھا؟ انسان. معرفت سے مراد کیا تھا؟ پہچاننا اور معلوم کرنا، انسان کا معلوم کرنا. تو یہ جو اعتراض ہے در حقیقت تینوں تعریفات پر آ سکتا ہے. یہاں پر اس نے عمومی طور پر بات ذکر کی ہے جس سے یہی اندازہ لگتا ہے کہ تمام تعریفوں پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے. صرف تیسری تعریف کے ساتھ یہ اعتراض خاص نہیں ہے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عام اعتراض ہے اس طور پر کہ فقہ کو علم کہا جاتا ہے. تو معترض کہتا ہے کہ فقہ تو ایک ظنی چیز ہے. فقہ کیا ہے؟ ظنی چیز ہے، اور ظنی چیز کے اوپر علم کا اطلاق نہیں کیا جاتا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ظنی چیز پر علم کا اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے. تو گویا کہ معترض کے اعتراض کا خلاصہ وہ یوں ہے کہ الفقہ ظنی، یہ صغرا ہوا. الفقہ ظنی وکل ظنی لا یطلق علیہ العلم، یہ کبرا ہو گیا. اور ہر ظنی اس پر علم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جاتا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ الفقہ لا یطلق علیہ العلم. سمجھے؟ فقہ جو ہے اس پر علم کا اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے. شغرا کیا ہوا مولوی صاحب؟ الفقہ ظنی وکل ظنی لا یطلق علیہ العلم. نتیجہ الفقہ لا یطلق علیہ علم. سمجھ میں آیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ الفقہ لا یطلق علیہ العلم. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی اعتراض کو. وما قیلا، اور وہ جو اعتراض کیا گیا ہے ان الفقہ ظنی، کہ فقہ کیا ہے؟ ظنی ہے. یہ صغرا ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اور کبرا نکالو خود. وکل ظنی لا یطلق علیہ العلم، ہر ظنی اس پر علم کا اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے. نتیجہ واضح ہے کہ الفقہ لا یطلق علیہ العلم. فلما اطلق العلم علیہ، پھر کیوں علم کا اطلاق کیا گیا ہے فقہ پر، اس ظنی چیز پر؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اعتراض سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جی. اب اس کے کتنے جواب دیتے ہیں؟ 3. پہلا جواب یہ ہے کہ صغرا تسلیم نہیں. کیا کہا میں نے؟
اب جو جواب دے رہے ہیں وہ اپنی تعریف کے اعتبار سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جی ہاں، اعتراض تو عمومی سب پر ہے یا ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن جواب جو دے رہے ہیں اور صفائی جو بیان کر رہے ہیں تو وہ اپنی تعریف کی بیان کر رہے ہیں کہ میری جو تعریف ہے اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ فجوابہ اولاً، تو اس اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے، پہلے جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، صغرا تسلیم نہ، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ صغرا ہمیں تسلیم نہیں ہے، صغرا باطل ہے۔ الفقہ ظنی، یہ کہنا آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں الفقہ قطعی۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ مولوی صاحب؟ الفقہ قطعی، فقہ قطعی ہے۔ الفقہ مقطوع بہ، فقہ قطعی ہے۔ کیسے قطعی ہے؟ توجہ کرنا، کہتے ہیں قطعی ایسے ہے کہ ہم نے جو باتیں فقہ کی تعریف میں بیان کی ہیں ان کے مطابق فقہ قطعی ہی ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ فقہ نام ہے کس چیز کے معلوم کرنے کا مولوی صاحب؟ بکل الاحکام الشرعیۃ العملیۃ التی قد ظہر نزول الوحی بہا، تو جہاں پر ظہور نزول وحی ہو چکا ہے تو وہ احکام منصوصہ ہیں۔ احکام منصوصہ کو معلوم کرنا یا احکام منصوصہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ قطعی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، والتی انعقد الاجماع علیہا، تو جو مجمع علیہ مسائل ہوتے ہیں، جن مسائل پر کیا ہوتا ہے؟ اجماع ہوتا ہے، وہ بھی قطعی ہوتے ہیں۔ لہٰذا دونوں شکے کیا ہیں؟ قطعی ہیں، اور صغرا کیا ہے؟ باطل ہے۔ جن مسائل پر وحی نازل ہو چکی ہے وہ بھی کیا ہے؟ اور جن پر اجماع ہو چکا ہے وہ بھی کیا ہے؟ قطعی ہے۔ خلاصہ سمجھ میں آیا؟ اب کتاب میں دیکھیں بالکل یہی بات ہے۔ فجوابہ اولاً، تو جواب اس اعتراض کا اولاً یہ ہے، یعنی پہلا جواب یہ ہے، انہ مقطوع بہ، کہ یہ فقہ قطعی ہے، کہ یہ فقہ کیا ہے؟ کیوں قطعی ہے؟ فإن الجملۃ التی ذکرنا، کیونکہ وہ تعریف یا وہ تمام باتیں ذکرنا جو ہم نے ذکر کی ہیں، انہا فقہ، کہ یہ فقہ ہے، قطعیۃ، وہ ساری باتیں کیا ہیں؟ قطعی، بیچ سے چھوڑ دو۔ فإن الجملۃ التی، پھر معنی کر رہا ہوں، وہ تمام باتیں، الجملۃ التی کا معنی کیا کیا؟ وہ تمام باتیں، ذکرنا جو ہم نے ذکر کی ہیں فقہ کی تعریف میں، انہا فقہ، کہ فقہ اس چیز کا نام ہے، قطعیت، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ قطعی ہیں۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں؟ اب جو بیچ سے چھوڑا تھا وہ پڑھیں، وہی ما قد ظہر نزول الوحی بہ، نمبر 1، وما انعقد الاجماع علیہ، نمبر 2، یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ قطعی ہیں۔ جن پر ظہور نزول وحی ہوا ہے وہ بھی قطعی، اور وما انعقد الاجماع علیہ، یہ بھی کیا ہے مولوی صاحب؟ قطعی ہے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا جواب؟ مولوی صاحب پتہ کہ سگرانہ خبر اشتا شاکر مالا پوچھ پہ پڑھو آگے۔ وثانیاً، دوسرا جواب، دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کبرا باطل ہے۔ کیا آپ نے جو کہا نا کبرا میں کہ کل ظنی لا یطلق علیہ العلم، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ظنی پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے، جس طرح کہ علم طب ہو گیا اس پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے، علم نجوم ہو گیا اس پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے۔ حالانکہ علم طب ہے یا علم نجوم ہے، یہ سارے کے سارے علوم کیا ہیں؟ ظنی ہیں۔ علم نجوم تو شرعاً ہے بھی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ علم طب بھی کیا ہے مولوی صاحب؟ ظنی ہے۔ دوائی دیتا ہے ڈاکٹر کہ ٹھیک ہو جائے گا، گمان ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، یقین توڑی ہے۔
اس لیے ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ میں دوا دے رہا ہوں، آپ دعا کرنا، شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے کہ علم طب چونکہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں اثر نہیں کرتی، یا یوں ہوتا ہے کہ دوائی دیتے ہیں لیکن مر بھی جاتے ہیں، دوائی کوئی اثر نہیں کرتی، یا پھر نسخہ تبدیل کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کو۔ معلوم ہوا کہ علم طب ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ آیا مسئلہ؟ تو اس جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ کبرا کیا ہے مولوی صاحب؟ باطل ہے۔ وثانیاً دوسرا جواب یہ ہے کہ ان العلم یطلق علی الظنیات، کہ علم کا اطلاق ظنیات کے اوپر بھی ہوتا ہے، کما یطلق علی القطعیات، جس طرح کہ علم کا اطلاق کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ قطعیات کے اوپر ہوتا ہے، کالطب ونحوہ، جس طرح کہ علم طب، علم نجوم وغیرہ۔ آیا مسئلہ سمجھ میں مولوی صاحب یا نہیں سمجھے؟ امتحان میں سوال آیا تھا نا کہ توضیح تلوی میں ظن کو علم کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے، صحیح، لیکن وہی تفتہ ثانی ہے، نیچے بھی یہی کہے گا۔ وہ شرع عقائد میں کہتا ہے کہ علم جو ہے وہ ظن جو ہے وہ علم کے اقسام میں نہیں ہے۔ دا فرق شاری کرے وہ رہی سے امتحان کے نا اور دلتے کہ اعمالوں کے ظنیات اور اخبار احاد خبر واحد ہم چلی گئی، اس لیے کہ وہاں بات عقیدے کی ہوتی ہے تو وہاں پر ظن جو ہے وہ کام نہیں دے گا، وہاں قطعیت ضروری ہے۔ یہاں بات اعمال کی ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے اخبار احاد بھی چل جاتی ہیں، ظنیات بھی چل جاتی ہیں، صحیح ہے۔ دنیا کا سارا نظام جو ہے یا اکثر نظام وہ اخبار احاد پر چل رہا ہے۔ مارکیٹ کی قیمت بڑھ گئی، مارکیٹ کی قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی، کسی کو فون آتا ہے کہ تمہارا والد فوت ہو گیا، وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ خبر واحد معتبر ہے۔ احادیث اخبار احاد کے طریقے سے منقول ہیں، سمجھے؟ خبر واحد بھی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ ظن کا۔ معلوم ہوا خبر واحد کیا ہے؟ پوری امت کے نزدیک علم کا فائدہ دیتا ہے اور اس پر علم کا اطلاق ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تیسرا جواب تھوڑا تفصیلی ہے، پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وثالثاً، اور تیسرا جواب یہ ہے ان الشارع لما اعتبر غلبۃ الظن فی الاحکام، تیسرا جواب یہ ہے کہ شارع نے جب اعتبار کیا غلبہ ظن کا فی الاحکام، احکام میں، یعنی قیاس کا اعتبار کیا، یعنی کس چیز کا اعتبار کیا؟ یعنی یوں کہا کہ قیاس معتبر ہے۔ قیاس کیا ہے مولوی صاحب؟ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ جیسا کہ قرآن نے خود کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سمجھے؟ تو قیاس نے، قرآن نے، شارع نے غلبہ ظن کا کیا کیا؟ اعتبار کیا ہے، اسی لیے غلبہ ظن کا حکم دیا ہے، کیونکہ فَاعْتَبِرُوا نام ہے کس چیز کا؟ قیاس کرنے کا۔ قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ غلبہ ظن ہوتا ہے۔ تو شارع نے غلبہ ظن کا کیا کیا ہے؟ اعتبار کیا ہے۔ سارا کأنہ، تو پھر یہ بات یوں ہو گئی گویا کہ قال، شارع نے یوں کہا کلما غلب ظن المجتہد بالحکم یثبت الحکم، جب بھی غالب ہوگا ظن مجتہد کا کسی حکم کے ساتھ، یثبت الحکم، تو حکم ثابت ہو جائے گا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یا مثلا حدیث معاذ کہ جس میں جب حضرت معاذ نے آخر میں کہا کہ اجتہد برأیی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اجتہاد سے، بلکہ یوں کہا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضا، اس پر شکریہ ادا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ شارع نے
غلبہ زن کا کیا کیا ہے مولوی صاحب؟ اعتبار کیا ہے کہ غلبہ زن وہ کیا ہے؟ معتبر ہے. ٹھیک. تو گویا کہ خلاصہ یوں نکلا کہ گویا کہ شارع نے یوں کہا کہ کلما غلب ظن المجتہد بالحکم یثبت الحکم. صحیح. خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ جب بھی غالب ہوگا ظن مجتہد کا کسی حکم کے ساتھ یثبت الحکم، تو پھر حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. یعنی جس حکم کے اندر قیاس ہوگا تو گویا کہ وہ حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ فَكُلَّمَا وُجِدَ غَلَبَةُ ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ يَكُونُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ مَقْطُوعًا بِهِ. تو جب بھی پایا جائے گا غلبہ ظن مجتہد کا تو ہوگا ثبوت حکم کا مقطوعاً بہ، قطعی. کیا ہو جائے گا پھر؟ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس دلیل کا خلاصہ کیا ہے مولوی صاحب؟ کہ جب شارع نے کہا کہ قیاس کرو اور قیاس کی کیا دی؟ اجازت دی. تو قیاس نام ہے کس چیز کا؟ غلبہ ظن مجتہد کا. تو گویا کہ شارع نے کہا کہ غلبہ ظن مجتہد یہ کیا ہے؟ غلبہ ظن مجتہد کا یہ کیا ہے مولوی صاحب؟ معتبر ہے، اس کا اعتبار ہے، یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. جب صحیح ہے اور شارع نے اس کا اعتبار کیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر جہاں پر بھی غلبہ ظن مجتہد کا پایا جائے گا، یعنی قیاس پایا جائے گا، یعنی قیاس کیا کیا جائے گا؟ پایا جائے گا، تو گویا کہ شارع کی طرف سے وہ قطعی ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ باقی اگر کوئی یہ اعتراض کرے مولوی صاحب کہ قیاس تو کیا ہے؟ ظنی چیز ہے، آپ نے کیسے قیاس کو کیا کر دیا؟ قطعی کہہ دیا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو کہتا ہے وَالظَّنُّ فِي طَرِيقِهِ. آپ کے اعتراض کو ہم بھی سمجھ چکے ہیں کہ آپ یہی اعتراض کریں گے کہ قیاس ظنی چیز ہے، تم نے قیاس کو قطعی کہہ دیا. تو سنو کہ وَالظَّنُّ فِي طَرِيقِهِ، وہاں پر جو ظن آ رہا ہے وہ اس کے راستے میں آ رہا ہے. راستے کے ظن سے منزل کا ظن ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ ایک آدمی کو کہو کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہ منزل وہ جگہ یقینی ہے، باقی راستہ مظنون ہے. رستے میں ظن ہے کہ یہ راستہ ہے یا وہ ہے یا وہ ہے، یا رستے میں خطرہ ہے، پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن جب پہنچ جائے گا تو پھر یقین ہو جائے گا کہ منزل تک پہنچ گئے. آیا مسئلہ سمجھ میں یا نہیں سمجھے؟ تو کہتے ہیں وَالظَّنُّ فِي طَرِيقِهِ. ظن جو ہے وہ کس چیز میں ہے مولوی صاحب؟ راستے میں ہے. جب منزل تک پہنچ گیا تو اب ظن ختم ہو گیا، بات قطعی ہو گئی. لیکن کہتے ہیں فَهَذَا الْجَوَابُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. یہ جواب ان لوگوں کے مذہب کے مطابق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے. یکون صحیحاً، ان کے نزدیک یہ جواب کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. باقی ہمارے نزدیک یہ جواب صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کل مجتہد مصیب، ہر مجتہد کیا ہوگا مولوی صاحب؟ مصیب ہوگا، درستگی تک پہنچنے والا ہوگا، ثواب تک پہنچنے والا ہوگا. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ المجتہد یخطی و یصیب. مجتہد جو ہوتا ہے اس سے خطا بھی ہوتی ہے، مجتہد جو ہوتا ہے وہ ثواب اور درستگی تک بھی پہنچتا ہے. تو کبھی غلطی کرتا ہے، کبھی نہیں بھی کرتا ہے، تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ظن راستے کے اندر ہے، جب پہنچ گیا اور قیاس کر لیا تو پہنچ ہی گیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمارا جواب یہ نہیں ہے، آگے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے آگے فرمایا وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ، اور اس شخص کے نزدیک جو اس کا قائل نہیں ہے، یعنی جو مصوبہ نہیں ہے، جو مصوبہ، جو کل مجتہد مصیب کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ المجتہد یخطی و یصیب. نہیں سمجھے؟ فَيُرَادُ بِقَوْلِهِ كُلَّمَا غَلَبَ ظَنُّ الْمُجْتَهِدِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ. پھر مراد یہ ہوگا کہ کلما غلب ظن المجتہد یثبت الحکم سے مراد یہ ہوگا انہ یجب علیہ العمل، یعنی اس پر عمل کرنا کیا ہے مولوی صاحب؟ واجب ہے.
او یثبت الحکم بالنظر الی الدلیل، یا یہ مطلب ہوگا کہ حکم ثابت ہے لیکن بالنظر الی الدلیل ثابت ہے. وان لم یثبت فی علم اللہ تعالی، اگرچہ وہ خدا کے علم میں ثابت نہ ہو، یعنی فی نفس الامر جو ہے وہ ثابت نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نزدیک وہ ثابت ہے کیونکہ اس کے ساتھ دلیل لگی ہوئی ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ مجتہد سے غلطی ہو گئی ہو، عند اللہ وہ ثابت نہ ہو، نفس الامر میں وہ ثابت نہ ہو، مجتہد سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن ہمارے نزدیک اس مسئلے کی وہی دلیل ہوگی جو مجتہد نے بیان کی. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تیسرا جواب سمجھا؟ تیسرے جواب کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ قیاس بھی قطعی ہے. کہ قیاس کیا ہے؟ قطعی. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ بس. پھر جو مصوبہ ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ کل مجتہد مصیب، تو وہ کہتے ہیں کہ قیاس ہے ہی قطعی، الظن فی طریقی. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اور ہمارے نزدیک قیاس کے قطعی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہ یجب العمل بھی. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ او یثبت الحکم بالنظر الی الدلیل، کہ اس مسئلے کے ساتھ اور حکم کے ساتھ دلیل لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. وَإِن لَمْ يَثْبُتْ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى. ولی سے وہ رسید ہے دا درہم جواب لگ مشکل دا پدی پویش ہو لئی. درہم جواب خلاصہ مولانا صاحب دادا چی قیاس ہم قطعی دا سشے پنیز دے مصوبہ ہم اور پنیز دے غیر مصوبہ ہم، خود تقریری جدا جدا دا. صحیح شوئے گا نا؟ قیاس قطعی سرنگ دا. قیاس دی قطعیت دلیل صدا فرمائی چھے لما اعتبر الشارع لأن الشارع لما اعتبر، وثالثا ان الشارع لما اعتبر غلبت الظن فی الاحکام. شارع اعتبار کڑے دا دی غلبہ ظن پو احکاموں کی، یعنی قیاس منل ہے دا، قیاس ثابت کڑے دا درتا. صحیح چھو لگا نا؟ اعتبار کڑے دا یعنی اند اللہ. قیاس تشہد مولی سے وہ ثابت دا. فاتبروا یا اولی الابصار دے اغی دلیل دا. حدیث معاذ دے اغی دلیل دا. واتبع سبیل من اناب الیہ دا دے اغی دے پارا تشہد دلیل دا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دا اغی دے پارا تشہد دلیل دا. صراط الذین انعمت علیہم دا دے اغی دے پارا تشہد مولی سے وہ دلیل دا. پیشی پا خبری بات ہے کنا صحابہ پا دور کے صحابہ کرام لوی لوی صحابہ تا تللو مسائلو تپوس دے پارا دا دیگه دے پارا تشہد مولانا صاحب دلیل دا. پیشی پا خبر ہے نو معلوم ادا شو چھے شارع مانے اللہ. پیشی پا خبر ہے شریعت مقررون کے واضح دے شریعت، اور شارع کو دے مانے باندے چھے شریعت راوڑوں کے. اگر نبی علیہ السلام باندے میں اطلاق کی اگر دے پارا شارح لفظم استعمالی کی، شرح کون کے تشریح کون کے. ویشے مولی سے شارع دے غلبہ ظن سے کڑے دا، اعتبار کڑے دا. ان الشارع لما لرکا اعتبر غلبت الظن اعتبر القیاس. این اعتبر فی قوله تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار. این اعتبر فی حدیث معاذ حیث قال معاذ اجتہد برئی. ویشے مولی سے پا خبر باندے نبی علیہ السلام بیا ورطا دانے دی چھے اجتہاد وہ نہ کہے نانا بلکہ شابہ شعر کڑے دے. صحیح نو چکر اعتبار کڑے دا خو قطعی شو کنا پاتش ودا خبر چھے ظنی دا نو ظن پو لیاری کی دا مصوبہ ظن پو سشی کی دا پو منزل او پو مقصود کے ظن نشتا دا. او مونگ سے علیہ السلام چھے قطعی پو دے مانے سر دا چھے وجوب دے عمل پو دے سر رسی، وجوب دے عملو پو قیاس سر رسی. لکہ سرکا چھے خبر واحدم ظنی دا کنا دا مولانا سے حدیث صحیح خبر واحد
او اکثر احادیث اخبار احاد دی متواتر او مشهور پشمار دی مولوی صاحب متواتر او مشهور احادیث څه دي پشمار دي اکثریت د احادیث څه شدا اخبار احاد دي او خبر واحد څه شوی ظنی وی لیکن ظنی اور د قطعی فرق یعنی ظنی او د مشهور او متواتر فرق یعنی د خبر واحد او د مشهور او متواتر فرق علما وی عملا وی عملا دواړه څه شوی قطعی وی یعنی چې کله روایت رالو صحیح رالو مولوی صاحب نو بیا عمل کول لازم دی واجب دی کنه بیا خو به دین ولا نیم په نیمه حصہ ختم شي چې اخبار احاد څه شي کې للیکي نو دلیل کا ظنی وي هغه سره حکم چې ثابت شي هغه څه شي وي واجب العمل وي پته نشته ورسېدلې کړه لیکن فرق تاسو په حسامی کې له مولانا صاحب چې د ظنی انکار کفر نه جوړیږي او د متواتر انکار څه شي جوړیږي کفر جوړیږي